شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز۔ اے عاشقان خواجہ، تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے وہ اصلاح امت کے لیے تڑپتا نہیں ہے؟ اگر مسلمان شراب پیے تمہیں بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ مسلمان جوا کھیلے تمہیں بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ آج مسجد کے اندر مسلمان آ کر اپنے رب کے حضور ماتھا نہیں ٹیکتا، تمہیں بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ اے عاشقان خواجہ، آخر مال و دولت اور دنیا جمع کرنے کی ہوس آخر ہمیں راہ خدا عز و جل کا مسافر کیوں نہیں بننے دیتی؟ مدنی قافلوں میں سفر کیوں نہیں کرنے دیتی؟ میرے خواجہ کا سفر تو دیکھو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کا اور میرا سفر دیکھو، سفر آپ اور میں بھی کرتے ہیں۔ ریزرویشن کرانے جاؤ تو سیٹیں نہیں ملتی، باہر میں جاؤ تو سیٹیں نہیں ملتی، بسوں میں جاؤ تو ٹکٹیں نہیں ملتی، ہر طرف ریزرویشن کرانے جاؤ تو سیٹیں فل، سیٹیں فل، سیٹیں فل۔ ساری دنیا سفر کر رہی ہے، مگر کس کے لیے؟ مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ساری دنیا کا سفر کرنا ہے۔ نہیں کرنا تو میٹھے محبوب کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے سفر نہیں کرنا، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے اجازتیں نہیں ملتی۔ کوشش کتنی کی، جستجو کتنی کی، ارے میں کہتا ہوں اس کی تڑپ کتنی ہے۔ مانگے تو صحیح اجازت، ماں سے مانگے ماں بھی دے گی، باپ سے مانگے باپ بھی اجازت دے گا، دل سے مانگے تو صحیح۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مانگے تو صحیح، اس انداز سے ایک علم و عمل کے پیکر کی طرف بڑھنے کی کوشش تو کرے۔ آج ہم صرف اور صرف گفتار کے غازی رہ گئے، گفتار کے، کردار کے غازی نہ رہے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازہا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اپنے کردار کو لے کر تو آگے آئیں، کب تک باتیں ہی کرتے رہیں گے؟ کس وقت زبانی جمع خرچی کرتے رہیں گے؟ عملی زندگی میں کب آئیں گے؟ مسجد آباد کرنے کی طرف کب آئیں گے؟ اپنے کردار کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے لیے عملی زندگی میں کب آئیں گے؟ وہ دن کب آئے گا کہ میرے سر پر بھی امامے کا تاج ہوگا؟ وہ دن کب آئے گا کہ میرے چہرے پر بھی سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی ہوگی؟ وہ دن کب آئے گا کہ میں سنت کے مطابق لباس پہن کر گلی گلی کچوں کچوں میں فیضان سنت کا درس دیتا پھروں؟ بدقسمتی دیکھو کہ آج ہمیں قرآن تک درست پڑھنا نہیں آتا۔ وہ قرآن جو ہمارے ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس کو درست پڑھنا ہے، جس کی قراءت نماز میں فرض ہے، نہیں آتا قرآن پڑھنا۔ سیٹھ جی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سیٹھ جی کو فکر تھی 21 10 کیجئے، موت آپ پہنچی صاحب جان واپس کیجئے، یاد رکھیے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک خواجہ غریب نواز کا عرس منانے والوں آ جاؤ، اس وقت مسلمانوں کے زوال پر صرف تبصرے کرنے کے بجائے اس شعر پر میں کہتا ہوں متفق ہو جاؤ کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن کے کر۔ آج بھی وقت، اب بھی میدان عمل میں آ جائیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے۔ میدان عمل میں آ جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، 12 ماہ کے قافلوں کی نیت کیجئے۔ کاش کہ میرے خواجہ کے دربار میں بھی ہاتھ اٹھا کر اظہار کیا جائے، انشاءاللہ ہم بھی راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیں گے۔ خواجہ غریب نواز دین کا پیغام لے کر آئے، اسلام کا پیغام لے کر آئے، سنتوں کی دعوت لے کر آئے، زندگی گزار کر ہمارے درمیان رہے۔ یہ سیرت خواجہ کو اختیار کرنے کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے تمام عاشقان، میں تمام کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے جمع ہو جائیں۔ یہ دعوت اسلامی ہمیں عاشق خواجہ بناتی ہے، عاشق داتا بناتی ہے، عاشق غوث الورا بناتی ہے، الحمدللہ عاشق اعلی حضرت بناتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں میرے خواجہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں سن رہے ہوگے۔ اس وقت مسلمانوں کے زوال پر جو اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں، آؤ اس زوال کا حل نکالتے ہیں، ان کی سیرت پر چلو جن کو عروج نصیب ہوا۔ شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز۔